جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ بنگلہ دیش کا ذکر کرتے ہیں جہاں سیاستدان اور فوج مل کر ایک کرائم کا پورا ایک سکینڈل سامنے آیا ہے۔ جنرل عزیز ہیں جن کی دھومیں پوری دنیا میں پڑی ہوئی ہیں، کس طریقے سے مجرمان کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، پیسہ بھیجا جا رہا ہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اور یہ سب یہ جو نیکسس بنا ہے نیا اپنی نوعیت کا نئی کہانی اچھا بڑی عجیب و غریب ہے یہ نیکسس جو ہے۔ یہ شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے بعد شروع ہوا ہے۔ شیخ مجیب الرحمان آپ دیکھیں کہ دنیا کا واحد آزادی کا ہیرو ہے جو بہت جلد قتل ہو گیا تھا، اپنے پورے خاندان سمیت قتل، اور انہی کے لوگوں نے مار دیا تھا اور 3 دن تک لاش جو ہے وہ لاشیں پڑی رہی تھی۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ حسینہ واجد اور اس کی ایک اور بہن تھی ریحانہ، وہ جو تھی وہ اپنا باہر چلی گئی تھی، اور پھر وہ انہوں نے سپورٹ کیا تھا، انہوں نے اپنا را نے، اور وہاں جا کے پور رہی ہے۔ اور یہ 75 میں یہ ہوا واقعہ، تو 80 میں اس نے واپس آئی ہے وہاں پر۔ اس دوران 5 بھائیوں کا ایک گینگ جو تھا، وہ ڈھاکہ کے محمد پورہ جو ہے اس کے اندر ایک کرمنل گینگ کے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، جیسے مافیا کوئی بیٹھا ہوا ہے، قبضہ گروپ بیٹھا ہوتا ہے، جیسے بمبئی کے قبضہ گروپ ہوتے ہیں۔ انہیں پہلا بندہ جو تھا وہ تھا انیس احمد، یہ ایلڈسٹ سن تھا۔ یہ جو تھا اس بندے کو 1996 کے اندر ٹرائل مرڈر، اس نے ایک مستفیض الرحمان شخص کو قتل کیا تھا، اور یہ وہاں سے نکلا، اور وہ کوئی اس شادی کا رشتے کے چکر میں نکلا تھا، اور اس بندے نے وہاں سے نکلا، اور یہ آج کل کوالالمپور میں بیٹھا ہوا۔ دوسرا بھائی حارث احمد ہے، ٹھیک، یہ جو ہے یہ بھی ایک مرڈر کیس کے اندر انوالو ہوا، اور اس بندے کو جو ہے اس کو بھی عمر قید کی سزا ہوئی، اور یہ بھی اس نے ایک اور آئیڈینٹی لے کے یہ ہنگری میں بڈاپسٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تیسرا بھائی ہے، اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی جوزف احمد کی، اور یہ وہاں پر اس میں جیل میں تھا۔ اور چوتھا ٹیپو جو تھا یہ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا، اور ایک بھائی تھا اس نے آرمی میں کمیشن لے لی تھی، اچھا، اس کا نام تھا جنرل عزیز احمد، وہ آج کل بنگلہ دیش کا آرمی چیف ہے، ٹھیک۔ یہ جس وقت حسینہ واجد وہاں آئی ہے تو اس کو سیکورٹی کا بڑا مسئلہ تھا، تو یہ چاروں کے چاروں 5 بھائی، ایک بھائی جو تھا وہ آرمی میں چلا گیا تھا، 4 بھائی باقی جو گینگسٹر تھے یہ تمام عوامی لیگ کے لوگوں کو پروٹیکشن دیتے تھے، سپورٹ کرتے تھے، اپنے پروٹیکشن، سیکورٹی، گنڈے جیسے چلتے ہیں ساتھ، 4 بندوقان لے کے، یہ وہ سارا کچھ ہے۔ اور اس دوران یہ پروٹیکشن چلتی چلتی اس لیول پہ آ گئی کہ وہ بندہ جو تھا نا وہ بن گیا بارڈر سیکورٹی کا انچارج، میجر جنرل ہو کے۔ اور اس بندے نے، جیسے ہمارے یہاں رینجرز ہوتی ہے یا باقی تو چیزیں ہوتی ہیں جو انڈیا کے اندر، ان کے کہنے کے اوپر ایک آپریشن شروع کیا پورے بنگلہ دیش کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف۔ کسی کو کہا کہ یہ ٹریفکنگ کرتی ہے، کسی کو کہا کہ بندے پہ ادھر سے ادھر کرتی ہے، کسی کو کہا کہ یہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے، کوئی کہا یہ دہشت گرد ہے۔ 9/11 ہو چکا ہوا ہے، 2012 کی بات ہے۔ تو اس حد تک آن دا رن تھے کہ جس وقت حسینہ واجد نے الیکشن پہلا جیتا ہے تو کہتے تھے کہ بلڈ باتھ میں الیکشن جیتا ہے، کہ پورے بنگلہ دیش میں سوائے قتل و غارت کے کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ جس وقت اس نے الیکشن جیتا ہے، الیکشن جیتنے کے بعد 2018 کے اندر اس نے اس کو آرمی چیف لگا دیا، اور 2018 کے بعد کے جو الیکشنز ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ 2018 سے بعد سے اس نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے، اس کو بنانے کے بعد اس کے پہلا کام اس نے یہ کیا ہے کہ 2019 کی اپریل میں یہ جو بھائی جوزف احمد تھا جو جیل میں تھا، جو پھانسی کی سزا میں تھی، اس کو پارڈن کیا، اور اس کے بعد یہ الجزیرہ نے ایک گھنٹے کی ڈاکومنٹری بنائی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ جو جنرل صاحب ہیں یہ ہنگری گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر جا کے اپنے دونوں بھائیوں کا سوچا ہے کہ کیا کیا جائے، ان کو باقاعدہ ارینجمنٹ کیے کہ وہاں پر رہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پر ان کے پاسپورٹ بنائے ہیں فیک نام سے، شناختی کارڈ بنائے ہیں فیک نام سے، کہ وہاں بھی ناظرہ ٹائپ تھی۔ ایک کا نام جو ہے وہ میرا خیال ہے جوزف کا نام، ایک کا حارث رکھا ہے، ایک کو اور اس طرح کا نام رکھا گیا، ٹھیک، ایک کوالالمپور میں ہے اور ایک وہاں پر ان کو وہاں پر بٹھایا۔ اور وہاں یہ دونوں کرتے یہ ہیں کہ بنگلہ دیش کی جتنی بھی ڈیلز ہوتی ہیں آرمز کی، وہ بنگلہ دیش سے تھرو ہنگری ہوتے ہیں، اور اس میں ایک بڑا سکینڈل اس نے نکالا ہے کہ اسرائیل کی جو ڈیل ہوئی ہیں، اسرائیل سے جو اسلحہ خریدا گیا وہ یہاں پر رکھا گیا۔ یہ سارے کا سارا گینگ
یہ اس وقت ایک پورے گھنٹے کی ویڈیو، اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں بنگلہ دیش کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں کہ وہاں جمہوریت کتنی پھل پھول رہی ہے، اور وہاں جناب دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں دیکھیں تو انڈیپینڈنٹ الیکشن دیکھیں، آج وہ دیکھیں پٹری پہ چڑھ گئے ہیں بنگلہ دیشی جو، ٹھیک ہے، یہ پٹری ہے۔ اب اس میں وہ کہتے یہ ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں وہ سارے، ایک تو پیسہ وہاں پر، دوسرا اس طرح کی صورت ہے، تیسری وہ کہتے یہ ہیں کہ اس سارے فینومینا کے اندر، یہ جو بنگلہ دیش کے فینومینا کے اندر انڈین انفلوئنس جو ہے وہ بہت زیادہ آ گیا ہوا ہے، پہلے بھی تھا لیکن اب زیادہ۔ اب یہ کیوں لیک آؤٹ ہوئی ہے؟ اصل مسئلہ یہ جو جس میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، دو وجہ سے سب لیک آؤٹ ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد یہ خطہ جو ہے دو حصوں میں دو جگہوں پہ بہت زیادہ گرم ہو چکا ہوا ہے، اور چائنا بہت ریڈ الرٹ پہ ہے، شدید قسم کے ریڈ الرٹ پہ۔ بنگلہ دیش کے ریلیشن شپ ہیں وہ ٹینس ہوئے ہیں گزشتہ 1.5 سال سے مودی کے ساتھ این آر سی کے ایشو کے اوپر، کیونکہ 1 کروڑ کے قریب جو بنگالی وہاں پر موجود ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیا جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ان کو رہنا چاہیے، یہ واپس بھیج رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ لیکن انڈیا نے ان کو کہا کہ نہیں، ہم ان کو ڈیٹینشن کیمپس میں بھی رکھیں گے، ہم ان کو ڈکلیئر کریں گے جب انڈینس نہیں ہیں، اور یہ سارے کے سارے ہمارا کا سارا جسے کہتے ہیں بیلنس خراب کر رہے ہیں آبادی کا۔ پھر اس کے بعد بلڈی قسم کی وہ بن تو گئی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری۔ میانمار میں آن سان سوچی نے چائنا کو خوش کرنے کی ایک ڈوئل قسم کی پالیسی چلائی تھی، اور وہ پروجیکٹ جو کہ آرکان والا تھا اس کو صاف بھی کیا تھا، بالکل، لیکن دونوں طرف کھیل رہی تھی۔ تو وہاں پر تو ایک اسٹیبلش قسم کی صورتحال تھی کہ وہاں پر 25% جرنیلوں کا کوٹا تھا، انہوں نے بنایا تھا جب 2011 میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا، اور 25% وزیر بھی ان کے ہوتے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا یہ کہ آن سان سوچی وغیرہ نے وہ باقاعدہ اس کو بلٹ اپ کر کے تو اس کو لے آئے، اور وہ ہوا یہ کہ وہ جرنیل جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس دفعہ شاید یہ کانسٹیٹیوشن بدل دیں، تو چائنا نے انٹرفین کر کے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر جرنیلوں کو لے آئے، اور اس میں وہ ہے سیکورٹی کا مسئلہ اور ڈس انٹیگریشن کا مسئلہ تھا۔ بنگلہ دیش میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے، اس نے ختم کر دیا ہوا۔ اس سے پہلے خالدہ ضیاء کے زمانے میں، اور اس کا میاں جو تھا ضیاء الرحمان، کیونکہ خالدہ ضیاء اکثر کہتی ہے کہ میرے میاں کو راہ نے مروایا تھا، ضیاء الرحمان کو اس نے، تو وہ اکثر خالدہ ضیاء کے زمانے میں، اور ایک اور بھی ہوتا تھا، ایک اور جنرل ارشاد، جنرل حسین محمد ارشاد کافی عرصہ صدر، تو یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جو کسی نہ کسی حد تک پاکستان کے حوالے سے ایک نرم گوشہ بھی رکھتے تھے، اور پاکستان کے حوالے سے آج بھی نرم گوشہ ہے۔ میں نے حسینہ واجد کے آنے کے بعد تو چینج آئی نا ان کی پالیسی کے اندر، پاکستان کے حوالے سے بھی، اور آج میں نے رابطہ پھانسیوں پہ کیا، چڑھایا سب سے گیا۔ تکلیف دہ بات سنیں، ہمارے قائد فاضل عیسیٰ صاحب نے ہاتھ اٹھا کہا کہ آزاد ہے کہ نہیں۔ آج میں نے بنگلہ دیش میں کم از کم 50 کے قریب لوگوں کو فون کیا تھا اس ایشو پر بات کریں، کہ کوئی ایک بندہ اس ایشو پہ بات کرنے کو تیار ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں مار دیں گے۔ یہ ہے آزادی ہے رائے، جو پاکستانی کھڑے ہو کہتے ہیں او بنگلہ دیش کو دیکھو، 1 کروڑ بندہ ان کا 3,000 4,000 روپے کی کتوں والی نوکری کرتا ہے، اور ان کا غلاموں کی طرح انڈیا کے رہتا ہے۔ 10 لاکھ عورتیں جو ہیں دنیا کے بازاروں میں بکی ہوئی ہیں، 50,000 عورتیں ہر سال جا کے انڈیا کے بازار حسن کے اندر جا کے بیٹھتی ہیں، 75% جو ہے طوائفیں جو ہیں بنگلہ دیش کی عورتیں ہیں جو وہاں پر جا کے بٹھائی گئی ہیں کلکتہ کے بازار حسن کے اندر، اور حالت یہ ہے ان کی آزادی اظہار کی کہ ایک بندہ آج تیار نہیں ہوا پورے بنگلہ دیش میں۔ میں نے کہا مجھے کوئی ایک بندہ بتا دو جو انگلینڈ کے اندر موجود ہو جو اس مسئلے کے اوپر گفتگو کر سکے۔ الجزیرہ کے لوگ جو ہیں وہ سوائے ان کے ساتھ ہم رابطہ کر نہیں سکتے تھے، ان کا بہت عجیب و غریب تھا، کوئی تیار نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ اپنے ایسے لوگ جو کہ پاکستان میں بنگالی ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم آدمی دوست ہے ہمارا، فارن آفس میں بھی رہا ہے، میں نے اس سے کہا تم بات کر لو، اس نے کہا میں تو مشن میں شاید جاؤں ابھی پاکستان کے، شاید اس نے بھی انکار کر دیا بالکل مکمل طور پر۔ میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ خان صاحب کے مشن میں شاید بنگلہ دیش جائے تو حالات ٹھیک کرنے کے چکر میں، تو اس لیے سفیر بھی رہا ہوا بیچارہ، تو کیا نام لینا اس کا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے بنگلہ دیش کی حالت۔ اب وہاں پر 2 چیزیں ہیں، یہ کیونکہ الجزیرہ سے آیا، اس کا مطلب ہے کہ ویسٹ یہ چاہتا ہے کہ یہاں ایک انارکی پیدا کی جائے، تو انارکی میں ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، یا تو انڈیا کی فورسز کو انٹر کیا جائے، حالات خراب ہیں کیونکہ قطر کی عادت پڑی ہوئی ہے ان کو، اور انڈیا کی فورسز سے آنے سے پہلے کسی اور کی فورسز بھی آ سکتی ہیں وہاں۔ چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔
پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.